बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहिल के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपके सामने क्रूअल नंबर 2020 की रिपोर्ट से जिनसी ज़्यादती के आदाद व शुमार आज आपके सामने रखना चाहूँगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में बच्चों से मुख्तलिफ नौइयत के जराइम के कुल 2960 वाक़यात हुए, जिसमें से 61% यानी कि 1823 वाक़यात जिनसी ज़्यादती के थे। जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में ज़्यादती, बदफेली, ज़्यादती के बाद कत्ल या फिल्माए जाने के वाक़यात शामिल थे। वाज़ेह रहे कि 2019 की निस्बत 2020 में बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में 17% इजाफ़ा हुआ। आम तासुर ये पाया जाता है कि जिनसी ज़्यादती का निशाना सबसे ज़्यादा लड़कियों को बनाया जाता है, जबकि साहिल के 2020 के आदाद व शुमार के मुताबिक लड़कियों के मुकाबले में लड़कों की तादाद ज़्यादा रही, जिसमें ज़्यादातर 6 से 10 साल की उम्र के बच्चे थे। इन जराइम में मुलव्विस मुजरिमान की बड़ी तादाद एक्वेंटेंस यानी जान पहचान रखने वाले अफराद की थी। जिनसी ज़्यादती के वाक़यात सूबे के लिहाज से पंजाब, ज़िले के लिहाज से रावलपिंडी और इलाके के लिहाज से शहरी की निस्बत दही इलाकों से ज़्यादा रिपोर्ट हुए। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अफशा तहसीन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। आज जबकि साहिल अपना क्रूअल नंबर 2020 लॉन्च कर रहा है, तो मैं इस मौके पे उनको बहुत मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस वक्त क्रूअल नंबर पाकिस्तान में एक सिग्नेचर, एक अहम अहमियत इख्तियार कर चुका है। और जहाँ जहाँ पे बच्चों के हवाले से एडवोकेसी की बात होती है, रिफॉर्म्स की बात होती है, वॉइस रेजिंग होती है, स्ट्रेटिजिक प्लानिंग की जाती है, कहीं पे रिसर्च की जाती है, कहीं पे डाटा कोड किया जाता है, तो साहिल का क्रूअल नंबर जो है सर फहरिस्त होता है। तो आज साहिल बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं समझती हूँ कि साहिल को इस काम को इसी तरह जारी रखना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर बच्चों के हवाले से, उनके अब्यूज़ पे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पे और ओवरऑल वायलेंस के हवाले से हम एक बहुत ही जिंदा कौम की तरह काम कर सकें, रिफॉर्म्स कर सकें और इसकी प्रिवेंशन के तौर पे हम आगे बढ़ सकें। और ये तभी मुमकिन होता है कि जब हम एविडेंस बेस्ड वर्किंग करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करते हैं, जब हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टेक्स्ट होता है, डाटा होता है और सिचुएशन एनालिसिस हमारे पास होता है। तो साहिल भरपूर तरीके से क्रूअल नंबर के ज़रिए अपना पैगाम तमाम पाकिस्तान में तमाम पॉलिसी मेकर्स तक, तमाम अदारों तक और आवाम तक पहुँचा रहा है। और इसी तरह वो अपना काम करता रहे, ताकि बच्चे इस तमाम अच्छे काम से इस्तेफादा हासिल कर सकें एज एन एंड यूज़र, और पाकिस्तान के तमाम लोग भी साहिल के काम से इस्तेफादा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज साहिल के प्लेटफॉर्म से आपके साथ इस साल यानी साल 2020 में बच्चों के अगवा होने वाले वाक़यात शेयर करना चाहूँगा। साहिल क्रूअल नंबर 2020 के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बच्चों के साथ मुख्तलिफ जिनसी जराइम के 2960 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 28% यानी 834 वाक़यात अगवा के थे। 18% वाक़यात में बच्चों को अगवा के बाद जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि 11% वाक़यात में बच्चों को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। साल 2020 में अगवा होने वाले केसेस में 74% लड़कियां और 26% लड़के शामिल हैं, जिनमें से ज़्यादातर बच्चों की उम्रें 11 से 15 साल के दरमियान हैं। इन जराइम में मुलव्विस अक्सरियत उन लोगों की है जिनको बच्चे या उनके ख़ानदान वाले जानते हैं। सबसे ज़्यादा वाक़यात सूबा सिंध और ज़िला रावलपिंडी से रिपोर्ट हुए। I would like to congratulate Sahil organization for being very persistent in compiling the district-wise data of violence against children from across the country, which is very important for policy-level interventions in the areas where these incidents take place. Cruel number is not just the number of incidents taking place, but it reflects the age of the victims, perpetrators, the relationship between the two, and this is very helpful in understanding the reasons behind and to prove further for interventions. The studies revealed
that the perpetrators are generally more powerful, more influential in terms of the gender, age, relationship with the victim's position in the family under the patriarchal setup, and other socioeconomic reasons. And as a result, the victim faces a lot of problem um, in her or his way to justice. Um, I came across number of cases where the victims had been deterred from going to the hospitals to get the medical legal examination done. And you know that medical legal examination is the basis of the cases under the criminal justice mechanism. And on the basis of this medical legal examination, the whole case builds up. The delays in the medical legal examination, the improper collection and packaging of the evidentiary material compromise the probative biological evidence, and the whole case sabotaged. As a result, you can see from the statistic that in number of cases, the accused are acquitted. So there is a humble request to the lawmakers, to the policymakers, to strengthen the mechanism to fill up these gaps and to create a enabling environment for the victims to get their proper medical examination done so that they may get justice. Thanks a lot. अगवा के वाक़यात के अलावा साहिल बच्चों की गुमशुदगी के वाक़यात भी रिपोर्ट करता है। साल 2020 में बच्चों की गुमशुदगी के 345 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 86% लड़के और 14% लड़कियां शामिल हैं। अगर हम इन वाक़यात का मुवाज़ना करते हैं तो गुमशुदगी के वाक़यात में ज़्यादा तादाद लड़कों की और अगवा किए जाने वाले वाक़यात में ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। अगवा किए जाने वाले बच्चों में 11 से 15 साल के बच्चे ज़्यादा तादाद में शामिल थे। साहिल, हर बच्चा महफूज। के तमाम केसेस के अंदर मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन किया जाता है विक्टिम का, स्पेशली रेप और सोडोमी और इसी तरह लड़ाई झगड़े के केसेस जिसमें कोई विक्टिम इंजर्ड हो जाए। मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन जो है ये सरकारी अस्पताल में किया जाता है और जो ऑफिसर इस मेडिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है उसको मेडिकल लीगल ऑफिसर कहते हैं। गवर्नमेंट ने हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मुख्तलिफ डॉक्टरों को फीमेल्स के लिए फीमेल और मेल के लिए मेल मेडिकल लीगल ऑफिसर तैनात किए हुए हैं। अगर कोई मजरूब समझता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ तो वो जारी किए जाने वाले मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट को चैलेंज भी कर सकता है डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के सामने। और अगर कोई फाइंडिंग डिस्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडिंग बोर्ड ने जारी की है और उससे वो अग्रीव है तो उसको प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के अंदर भी चैलेंज कर सकता है। अगर पुलिस मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाती, जो कि जिसकी वो कानूनी तौर पर पाबंद है कि अगर कोई केस इस तरह का रिपोर्ट हो उनके पास, वो फौरी डॉकेट बनाकर उस विक्टिम का फौरी तौर पे मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन करवाएं, उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं। और अगर पुलिस इस चीज़ से इनकार करती है तो इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी जा सकती है और इलाका मजिस्ट्रेट जो हॉस्पिटल है मुतल्लिका उसको डायरेक्शन जारी कर सकता है कि इस विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट किया जाए। मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन की कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये वो रिपोर्ट होती है जो कि इंजरीज के बारे में तफसीलात रखती है और वो अदालत को मुतला करती है कि ये जब इस विक्टिम के साथ कोई क्राइम कमिट हुआ था उस वक्त इसकी फिजिकल हालत कैसी थी और इसको क्या क्या इंजरीज जो हैं वो आई थी इस इंसिडेंट के नतीजे में। इसी तरह जो मेडिकल लीगल ऑफिसर है ये अदालत में आकर अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाता है और अपनी रिपोर्ट जो है उसको अदालत के सामने दोबारा एक दफ़ा से पेश करता है और उसको बताता है, अदालत को बताता है कि ये जो इंजरीज हैं इस विक्टिम को उस इंसिडेंट के बाबत जो है आई हैं इस केस के अंदर। लिहाजा इस रिपोर्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अगर कोई विक्टिम स्पेशली सेक्सुअल अब्यूज़ का अगर कोई विक्टिम है और अगर उसके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो उसको चाहिए सबसे पहले पुलिस से रब्ता करे और पुलिस को चाहिए कि सबसे पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं। और अगर कहीं पे पुलिस की तरफ से कोई ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हों तो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त देकर जल्द अज जल्द जो है उस विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिल के प्लेटफॉर्म से कम उम्री की शादियों की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। क्रूअल नंबर 2020 में 119 केस कम उम्री की शादी के रिपोर्ट हुए,
جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ سال 14% اضافہ دیکھا گیا. کم عمری کی شادی کے کیسز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 113 لڑکیاں اور 6 لڑکے شامل تھے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ کم سن لڑکیوں کی شادی بڑی عمر کے مردوں سے کرائی جاتی ہے. دیگر جرائم کی طرح کم عمری کی شادی کے واقعات میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کی تعداد زیادہ تر 11 سے 15 سال کے درمیان پائی جاتی ہے. ساحل، ہر بچہ محفوظ. السلام علیکم، میرا نام فریحہ الطاف ہے اور ساحل NGO کی میں گڈ ول ایمبیسڈر. ساحل از این آرگنائزیشن دیٹ ڈیلز ود چائلڈ سیکشول ابیوز. چائلڈ سیکشول ابیوز کے ہر سال وہ ایک کرول نمبرز نکالتے ہیں اور اس سال ہمیں پتہ چلا ہے کہ 2020 میں کیسز بڑھ گئے ہیں بلکہ بائی 4%، یعنی کہ آلموسٹ 3000 کیسز ہیں چائلڈ ابیوز کے. اس کے اندر آبویسلی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، چائلڈ میرجز بھی آتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی رپورٹنگ نہیں ہوتی. تو یہ صرف وہ رپورٹڈ کیسز ہیں جو کرول نمبرز میں آتے ہیں. زیادہ تر ان میں لڑکیاں ہیں اور رورل ایریاز میں ہیں، اور ونریبل ایج جو اس ابیوز کی ہے وہ 6 سے 15 ہے. میں ایز اے ایمبیسڈر 3 سال سے کام کر رہی ہوں اور یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی، لیکن اویئرنیس بڑھانے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں. ان کو انسپروائز نہیں رکھنا، ان کو باہر کھیلنے بھیج دیتے ہیں. ہم اکثر یہ بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں، بلکہ اگر 3000 کیسز ہیں تو اس میں آلموسٹ 2000 کیسز وہ لوگ کرتے ہیں یہ حرکتیں جو کہ بچوں سے قریب ہوتے ہیں، جو ان کو بچے ٹرسٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایز اے ٹرینر ساحل کے پلیٹ فارم سے آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ساحل نے اپنے سفر کے آغاز سے ہی اس بات پہ توجہ دینے کی کوشش کی ہے کہ تحفظ کا جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، وہ صرف بچوں تک نہ پہنچایا جائے بلکہ ان کے ارد گرد کے ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کے تحفظ کے حوالے سے ان کے والدین سے، ہم اساتذہ سے، پولیس سے، وکلاء سے، سماجی کارکنان سے، ضلعی انتظامیہ سے یا ایوان میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے افراد سے بات کریں اور ان کو یہ باور کرائیں کہ محفوظ بچے ہی ہمارا محفوظ مستقبل ہیں. ہم بچوں کے تحفظ کے اس پیغام کو بچوں تک پہنچانے کے لیے پاپٹ شو یا اساتذہ تک پہنچانے کے لیے میری حفاظت پہ ان کو تربیت فراہم کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگر یہ پیغام ہم اپنی کمیونٹی تک پہنچا رہے ہیں یا ان پہ پہنچانے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے مختلف جو پوسٹرز ہیں وہ ڈیولپ کیے ہوئے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ آج ساحل نے کا جو سفر ہے وہ 8.5 ملین لوگوں تک اپنے بچوں کے تحفظ کے حوالے سے پیغام پہنچانے کے ساتھ آج بھی جاری ہے. اور اگر آپ بھی بچوں کے تحفظ کے حوالے سے کوئی تربیتی پروگرام چاہتے ہیں تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ساحل، ہر بچہ محفوظ. السلام علیکم، میں ثنا میر اور آج ساحل کے پلیٹ فارم سے دوبارہ ایک ایسا ایشو جس کو ہم سب کے دل کے بڑا قریب ہے اور دکھ بھی دیتا ہے، اباؤٹ چائلڈ پروٹیکشن وچ از افیکٹنگ بوتھ دی جینڈرز، آر بوائز اینڈ آر گرلز ایکولی. چاہے اسپورٹس کی فیلڈ ہو، چاہے زندگی کی کوئی بھی اور فیلڈ ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرح محفوظ نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بہت سے اقدامات گورنمنٹ لیول پر ہونے ہیں، پالیسی میکنگ کے لحاظ سے ہونے ہیں، اور بہت سے اقدام ہم بھی کر سکتے ہیں ایز انڈیویجول. اور بس یہی میسیج ہے کہ اس کاز کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے. روز ہم کوئی کیس دیکھتے ہیں، روز ہماری نظر سے گزرتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نہ صرف بچیاں پر بچے بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور دونوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساحل کی جانب سے ایز اے ٹرینر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ساحل نے 2018 میں میرا گاؤں میرا محافظ کے نام سے ایک نئے سفر کا آغاز کیا، جس کا مقصد گاؤں کے ہر فرد تک، جوان اور بچے تک ساحل کا پیغام پہنچانا تھا. الحمدللہ آج ان علاقوں میں ہر فرد ساحل کی آواز ہے.
وہ جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تحفظ کیسے کی جاتی ہے. وہ جانتے ہیں کہ مار نہیں پیار ایک مؤثر ہتھیار ہے. وہ جانتے ہیں کہ باتیں نہیں عمل ہمیں ایک مستقبل معاشرہ دے سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سب کا نعرہ میرا گاؤں میرا محافظ ہے. ساحل، ہر بچہ محفوظ. میں ڈاکٹر منیزہ بانو اور ساحل کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ پینڈیمک کے باوجود پوری دنیا میں کووڈ-19 پھیلا ہوا ہے، لیکن ساحل نے اپنی روایت کو برقرار رکھا اور ظالم اعداد کرول نمبرز کا تازہ شمارہ ہمارے سامنے ہے. اس سال کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے. اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ خوفناک ضرور ہیں، لیکن یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو کہ اصل اعداد ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا کی کمی ہے، اعداد و شمار کے جمع کرنے کی کمی ہے. حکومت کی طرف سے کوئی اس میں اعداد و شمار شامل نہیں کیے جاتے. یہ وہی اعداد و شمار ہیں جو کہ اخباروں میں یا پولیس کی رپورٹوں میں پائے جاتے ہیں. لہٰذا جیسا کہ انگریزی میں بولتے ہیں، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی بچوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی تشدد کے اعداد جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں، بلکہ خوفناک حد تک بڑھ چکا ہے جنسی تشدد بچوں اور بچیوں کے خلاف. تو مطالبہ ہوگا کہ آئیے ساحل کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ جوڑیں، شانہ بشانہ ملیں اور ساحل کی مدد کریں تاکہ آئندہ جا کر اس وبا سے، یہ ایک دوسری وبا ہے، اس سے بچا جا سکے اور بچوں اور بچیوں پر جنسی تشدد ختم کیا جا سکے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ساحل کے پلیٹ فارم سے ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تشدد سے محفوظ رہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کریں کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ہر طرح کے واقعات اور روزمرہ کے معاملات ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سنیں، وہ ہمارے ساتھ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. کئی دفعہ اگر ایک بچہ تشدد کا شکار ہوتا ہے اور وہ اپنے والدین کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے والدین اس کی بات نہیں سن پاتے. اگر کوئی بچہ تشدد کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس کو الزام دینے کے اس کو گلے لگائیں اور اس کو یہ بات بتائیں کہ بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اپنے بچوں کو نہ کرنا بتائیں، اپنے بچوں کو اس بات کا احساس دلائیں اور انہیں یہ شعور دیں کہ آپ کے جسم کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ساحل مفت نفسیاتی مشاورت مہیا کرتا ہے جس میں ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل اور آمنے سامنے بٹھا کر کاؤنسلنگ مہیا کی جاتی ہے. ساحل، ہر بچہ محفوظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ساحل کے پلیٹ فارم سے آپ سے کچھ ساحل کے بارے میں، جنسی تشدد کے واقعات کے بارے میں، جن بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعات ہوتے ہیں یا کم عمری کی شادی اور وہ خواتین جن کے اوپر تشدد ہوتا ہے، ہم ساحل کے بہاف پہ انہیں مفت قانونی امداد مہیا کرتے ہیں. ساحل کا بیسیکلی جو وکٹم فیملی کو فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پورے پاکستان میں ریفرل لائر بھی ہیں. ہمارے ساحل میں سب سے پہلے جو میکنزم ہے، میڈیا ڈپارٹمنٹ خبریں مانیٹر کر کے لیگل ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ کرتا ہے اور اس سے ہم ایک وکٹم فیملی کو آفر لیٹر بھیجتے ہیں اور ایک آفر لیٹر پولیس اسٹیشن میں بھیجتے ہیں تاکہ وکٹم فیملی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکے اور انہیں ہم مفت قانونی امداد مہیا کرتے ہیں. ساحل کے پاس جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، میڈیا کے تھرو آتے ہیں، ریفرل لائر کے تھرو آتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے تھرو آتے ہیں، سول سوسائٹی کے تھرو آتے ہیں. اگر آپ کا بچہ جنسی تشدد کا شکار ہوا ہے تو خدا را ایسے واقعات کو چھپانے سے گریز کریں اور فوراً بغیر ٹائم ضائع کیے ایسے ملزموں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں جو بھی آپ کے ساتھ قریبی پولیس اسٹیشن ہے.
साहिल के प्लेटफॉर्म पर हमारे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 60 to 70 केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट सज़ाएँ हुई हैं और मिनिमम कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल सज़ा हुई है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 200 केसेस पेंडिंग फॉर ट्रायल हैं। मुफ्त कानूनी इमदाद के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे साहिल ऑफिस से रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम जी। I just wanted to highlight a few recommendations which I think are key in helping Sahil fight its battle for child protection. One of the key recommendations is that there are a lot of laws which are already there in the country, and we must be very serious about implementing those existing laws. That's the first thing. Second, there has to be a very strong program put in place for witness protection, because often what happens is that privacy is not protected and witnesses are discouraged from coming forward because there is no effective program for witness protection. That is very key. The third thing is that any punitive measures that are taken should be publicized properly so that there is a very strong message that this thing will not be tolerated in the country. آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہماری بات سنی. میں بتاتی چلوں کہ ہم اس وقت کمیونٹیز، ٹیچرز، بچوں تک یہ میسیجز پہنچا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ ہر ایک کا ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں. مجھے امید ہے کہ آپ بھی یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو آپ محفوظ رکھیں. ساحل، ہر بچہ محفوظ، سیف، سیکیور اینڈ پروٹیکٹڈ.